ایک کہانی 26واں حصہ موسیٰ پر مرکوز پہلا واز استثناء پہلا باب تا نواں باب۔ اب ہم استثناء میں داخل ہیں۔ جب لوگ چل رہے تھے تو خروج اور گنتی کو قلم بند کیا گیا اور احبار کو کنعان کی مستقبل کی زندگی کے لیے کنعان کے پیچھے واقع دشت سینا میں قلم بند کیا گیا تھا۔ استثناء ماضی کی یاد تازہ کرنے اور کنعان کے دائیں طرف واقع مواب کے میدانی علاقوں میں مستقبل کی تیاری کا ایک اندراج تھا، اور یہ احبار سے طویل ہے۔ گنتی میں موسیٰ کو پہلے ہی اپنی موت کے بارے میں معلوم تھا، اور یہ کہ وہ کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے یشوع اور الیعزر کو جانشین کے طور پر بھی مقرر کیا۔ اب موسیٰ کے لیے جو مشن چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی موت تک اپنے ساتھی اسرائیلیوں کے ساتھ روحانی غم جاری رکھے۔ لہٰذا استثناء کا ریکارڈ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کے 3 واز کا مجموعہ ہے، اور خروج سے لے کر گنتی تک ریکارڈ کی ایک سکڑی تصویر ہے۔ تم نے خداوند اپنے خدا پر یقین نہیں کیا۔ 40 سال سے بحر کلزم کو عبور کر کے مواب کے میدانی علاقوں تک سب سے بڑا واقعہ کنعان کی جاسوسی کا ہوگا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی گنتی میں دیکھ چکے ہیں، کنعان کی فتح کے لیے خدا کا حکم واضح تھا۔ دیکھو، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اور موسیٰ نے بالکل اسی طرح بتایا جیسے خدا نے حکم دیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا، ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے۔ مصر اور بحر کلزم سے جس طرح وہ خدا کی طاقت نہ کہ اپنی قوت یا طاقت سے آئے تھے، انہیں خدا پر اسی اعتماد کے ساتھ کنعان جانا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے دیکھنے، حساب کتاب کرنے اور سوچنے کے ذریعے یہ نتیجہ خاص کیا تھا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ موسیٰ نے کہا، خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا، اور بیابان میں بھی تو نے یہ ہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا، تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ اور یشوع اور کالب نے بھی اعلان کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے خدا پر یقین نہیں کیا، اور انہوں نے طاقتور لوگوں، اونچی دیواروں والے شہروں اور اناک کی اولاد کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں سنا۔ آخر کار اسرائیلیوں کو سزا دی گئی اور وہ کنعان میں داخل ہونے سے قاصر رہے، اور انہیں بیابان میں داخل ہونا پڑا، جبکہ موسیٰ بھی کنعان میں داخل نہیں ہو سکا، اور صرف یشوع اور کالب نے ان بچوں کو لیا جو اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سکتے، اور کنعان میں داخل ہونے کے لیے بیابان کو عبور کریں گے۔ جب اسرائیلیوں نے خدا کی سزا سنی تو انہوں نے کہا، ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے، اور اعتماد سے اور آسانی سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ایسی جنگ جس میں خدا نہیں تھا وہ شکست ہے۔ اپنی شکست کے بعد وہ واپس آئے اور خدا کے حضور روئے، لیکن خدا نے ان پر توجہ نہیں دی اور ان کی ایک نہ سنی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خدا کے واضح حکم کو تبدیل کرنا، اپنی خواہش کے مطابق اس کی ترجمانی کرنا
اور اسے درست کرنا اور پھر خدا سے پوچھنا بدی ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر قائدین سے پریشانی ہوگی۔ وہ سب جنہوں نے بے اعتقادی کی خبر دی وہ قبیلے کے سردار تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ موسیٰ نے جاسوسی کے اس واقعے کو یاد کیا، اس نے کہا کہ کچھ دانشور، عقل مند اور معزز مردوں کو اپنے قبیلے کے قائدین کے طور پر منتخب کرو۔ بائبل کا کہنا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع اور علم کا شروع ہے، اور یشوع کنعان کی فتح سے پہلے دانائی کی روح سے معمور تھا۔ خداوند آپ تمہارے لیے جنگ کرے گا۔ کنعان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں لوگوں کو صرف خدا کی طرف دیکھ کر، صرف خدا پر بھروسہ کر کے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ خدا اسرائیلیوں کے توسط سے سلطنت بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی کو۔ لہٰذا وہ سرزمین جو خدا نے دی ہے وہی ہے جس میں خدا سب سے جنگ کرتا ہے، اور وہ سرزمین جو خدا نہیں دیتا ہے اس کا کبھی بھی لالچ نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی شعر، عیسو کی اولاد کی میراث، موابیوں کی سرزمین، لوط کی اولاد کی سرزمین اور امونیوں کی سرزمین ایسی سرزمین تھی جو اسرائیلیوں کو نہیں دی گئی تھی۔ تاہم حسبون کے بادشاہ سیہون کی سرزمین اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرزمین اور وہ زمینیں ہیں جو خدا نے اسرائیلیوں کو دی تھی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بیابان، اس دنیا میں جنگ کا تعلق خدا سے ہے۔ لہٰذا جنگ کی فتح یا شکست کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ صرف سوالات یہ ہیں کہ خدا کا کیا حکم ہے، خدا کی کیا مرضی ہے، اور خدا وہاں ہے یا نہیں۔ ان کے انتخاب اور فیصلوں کا معیار اور مرکز خدا ہونا چاہیے۔ خدا نے دریائے یردن کے مشرق میں زمین روبن کے قبیلے، جد کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے کو دے دی۔ جن جنگوں میں خدا نے اجازت دی انہیں جانے اور لڑنے کو کہا۔ اس نے کہا تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کرے گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ موسیٰ نے کہا خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹھہرے رہیں، بلکہ گزرنے کے لیے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیابان وہ جگہ ہیں جہاں سے انہیں اپنی منزل کنعان تک جانے کے لیے گزرنا پڑا۔ یہ رہائش گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ تھا۔ تاہم بنی اسرائیل کے لیے ان میں بہت سی چیزوں کی کمی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات کا پورا ہونا ہے، خواہ وہ مصر، بیابان یا کنعان میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان کو ختم کرنے میں 38 سال کا وقت لیا جن کو بہت سی چیزوں کی کمی ہے۔ اس معاملے کی دوبارہ بات نہ کریں۔ جب موسیٰ نے منت کی اور کہا مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں، خدا نے اسے مسترد کیا اور کہا اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ بہت ساری وجوہات ہیں کہ موسیٰ اپنے زندہ بدن کے ساتھ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا۔ پہلی وجہ اس واقعے کی ہے جس میں خدا نے اسے پانی کے لیے چٹانوں سے کہنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے چٹان کو 2 بار مارا اور خدا کی تقدیس کو ظاہر نہیں کیا۔ اور زیادہ بنیادی مسئلہ کنعان کی جاسوسی کا واقعہ تھا۔ موسیٰ جسمانی طور پر کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ ایلیا کے ساتھ بلند پہاڑوں پر ظاہر ہوا اور یسوع کے ساتھ تھا، یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا۔ اور موسیٰ کی سرزمین کنعان میں قدم نہ رکھنے کی آخری وجہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے۔
اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آئین اور شریعت کی تعلیم سنو اور عمل کرو تو زندہ رہو گے۔ خدا کی خواہش کا موسیٰ کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا۔ براہ کرم خدا کے ذریعے سکھائے گئے احکام اور قوانین کو سنیں اور اس میں سے کچھ بھی شامل یا گھٹائے بغیر بالکل ایسے ہی لیں، تب وہ زندہ رہیں گے اور خدا کی عطا کردہ سرزمین کو حاصل کریں گے۔ کوئی معبود نہیں ہے جو خدا کی طرح اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں احکام اور قوانین خدا کے دیے ہوئے قوانین کی طرح منصفانہ ہوں۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو خود سے باز رہنا چاہیے اور محتاط رہیں کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے فراموش نہ کریں اور اسے اپنے دلوں میں رکھیں، نیز اسے اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو بھی سکھائیں۔ اسی لیے 10 احکام اور مختلف آئین اور قوانین دیے گئے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اسی وقت اسرائیلی اعتراف کرتے ہیں، جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ خدا نے کہا، میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا، کاش ان میں ایسا ہی دل ہو تاکہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ خدا کی یہ خواہش واضح ہے، لیکن خدا جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسرائیلی خدا کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ بہرحال خدا سکھاتا ہے اور موسیٰ ایک بار پھر کہتا ہے، سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے خدا انہیں بتا رہا ہے، اس کے تمام حکم کو بہت کوشش کے ساتھ ماننا ان کے لیے خدا کے ملک میں قانون کے مطابق رہ کر خدا کے لوگ بننے کا حق حاصل کرنا نہیں ہے۔ جب وہ خدا کے دیے ہوئے کلام کو ماننے کے لیے مشتاق ہوں، انہیں پتہ چلے کہ وہ گنہگار ہیں اور خدا کے کلام کو نہیں رکھ سکتے، اور لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ مدد کے لیے اور نجات کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا کی ضرورت کی تلاش میں مدد کرنے کے لیے خدا سے کہیں۔ خدا نے انہیں اس کے احکام اور قوانین کی تعمیل کرنے کے لیے کہا، ہمیں اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند تمہارا خدا ایک بھسم کرنے والی آگ اور ایک غیور خدا ہے۔ 10 احکام خدا کا سب سے زیادہ زور بتوں کی عبادت نہ کرنے پر تھا۔ خدا کی مرضی جاننا لیکن غلطیاں کرنا، کیونکہ وہ اب بھی کمزور ہے، اور خود خدا کو تبدیل کرنا کچھ اور ہے۔ لہٰذا بائبل بت پرستی کو زنا کی حیثیت سے بیان کرتی ہے۔ یہ روحانی زناکاری ہے، یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر خدا دوسری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے پر وہ بت پرستی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرے گا، وہ خدا کی غیوری سے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر خدا کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو خدا آسمان اور زمین کو بطور گواہ اس زمین کو تباہ کرنے کا مطالبہ کرے گا جس کی خدا نے اجازت دی ہے، اور انہیں بہت سی قوموں میں تتر بتر کر کے باقی رہنے والوں کو کم کرے گا، اور وہ انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ خداوند خدا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ خدا کے لوگ تباہ اور مختلف اقوام کے درمیان بکھرے ہوئے اس لیے نہیں تھے کہ خدا کی طاقت کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آخر کار اس نے کہا، خداوند خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ لہٰذا آخر کار جب وہ مشکل میں ہوں گے، جب وہ اپنے پورے دل و جان سے خدا کو ڈھونڈیں گے تو وہ خدا سے ملیں گے اور خدا کی طرف لوٹ آئیں گے اور خدا کے کلام کی اطاعت کریں گے۔ خدا کی مانند کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، نہیں، خدا واحد خدا ہے، دوسرے معبود صرف انسان کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ خدا ایک مہربان خدا ہے
جو اپنے عہد کو فراموش نہیں کرتا، اور طاقتور خدا ہے جو معجزات کرتا ہے۔ خدا کے آئین اور احکامات کو برقرار رکھتے ہوئے اور خدا کے ساتھ خدا کی برکت حاصل کرنے کے ذریعے وہ اس سرزمین میں طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں جس کی خدا نے اجازت دی ہے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری جان، پوری عقل اور پوری طاقت سے پیار کرو۔ اس سے قبل خدا نے ہمیں ضوابط اور قوانین پر عمل کرنے کو کہا تھا، اور ضوابط میں سے اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھ۔ لیکن اب سے یہ اہم ہے، خدا نے کہا اپنی جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ محبت کرو، اور ہمیں صرف محبت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا نے اس محبت کے لیے پھر سے قوانین دیے۔ ایک بار پھر وہ شریعت کے ذریعے خدا کے پاس نہیں جا سکتے، کوئی بھی تمام قوانین پر عمل نہیں کر سکتا۔ تاہم وہ لوگ جو خدا کی محبت کے فضل کا احساس کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین میں جائیں گے۔ وہ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے مشکل سے سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے کہا، یہ ساری باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ محبت، کوشش اور عزم ہے، یہ صرف خالی الفاظ نہیں ہیں۔ خدا کنعان کی طرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے ایک ایسا شہر دینے کی قسم کھائی تھی جسے انہوں نے نہیں بنایا، ایسا گھر جو خوبصورت چیزوں سے بھرا ہوا تھا جسے انہوں نے خود سے نہیں بھرا تھا، اور پاکستانوں اور زیتون کے درختوں پر قبضہ کریں جسے انہوں نے نہیں لگایا، تاکہ وہ اسے کھائیں اور سیر ہوں۔ اور خدا نے کہا کہ تو ہوشیار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے۔ تو اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا ہے تو غیور خدا ان کو ضرور سزا دے گا۔ لہٰذا خدا کی محبت کی حفاظت کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ حکموں، اعمال اور آئین کو جن کا خدا نے دوبارہ حکم دیا ہے برقرار رکھیں۔ اور جب بیٹا پوچھے کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے قدرت اور معجزات، عجائب اور ہدایت کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا جو خدا نے خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے، اور کہتے ہیں خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانیں جیسا اس نے ہم سے کہا ہے، تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نسل در نسل منتقل کیا جائے۔ تمہارا عظیم اور محیب خدا تمہارے درمیان ہے۔ اگر وہ کنعان جاتے ہیں، وہ سرزمین جس کے لیے خدا ہدایت کرتا اور بھیجتا ہے، وہ اس میں رہنے والے 7 قبائل کو ختم کر دیں گے، اور انہیں ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں کرنا یا ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اگر وہ ان کے معبودوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ پھنس جائیں گے، اور انہیں آبائی کنعانیوں کے ساتھ کبھی بھی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کنعانی شریک حیات ہونے سے اسرائیلیوں کو خدا کو چھوڑنے کے لیے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے آزمایا جائے گا۔ انہیں صرف کنعان کے تمام مذہبوں اور بتوں کو توڑنا، چاک کرنا اور جلا دینا چاہیے۔
اسرائیلی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ میں غلامی کے گھر میں مقدس تھے، کیونکہ بنی اسرائیل مقدس لوگ تھے جن کو خدا نے ان کی خوبیوں کے بغیر منتخب کیا تھا، کیونکہ خدا نے ان سے محبت کی اور کیونکہ ان کے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا اگر خدا کے لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے ساتھ تمام شریعت پر عمل کرتے ہیں تو خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ اپنے فضل کو ظاہر کرے گا اور ان کو خوشحال، افزودہ، دوگنا، مبارک اور مستحکم کرے گا۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر وہ خدا کے ساتھ پاک تعلقات میں چلتے ہیں تو وہ کنعان کے تمام دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا خدا عظیم اور محیب خدا ان کے درمیان ہے، اور خدا نے ان سے کہا کہ خدا نے مصر میں خدا کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا اسے یاد رکھنا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم خداوند کے منہ سے نکلنے والے تمام الفاظ کے ذریعے زندہ رہتے ہو۔ خدا اپنے تمام حکموں کو جو خدا نے دیے ہیں اسے قائم رکھنے کے لیے دہراتا ہے۔ بیابان میں خدا کے لوگوں کے چلنے کی وجہ انہیں خود سے عاجز کرنا اور آزمانا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ان کے دل کیسے ہیں۔ خدا نے ان کو عاجز کیا اور انہیں بھوکا ہونے دیا، انہیں من کھلایا جس کے بارے میں نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ خدا کے لوگ خدا کے کلام کے ذریعے زندہ رہتے ہیں، نہ کہ دنیا کے ذریعے۔ بیابان میں زندگی کبھی بھی بھرپور نہیں تھی، خدا نے ان کی حفاظت کی، لیکن خدا نے ان کو سزا دی اور ان کو اپنے احکامات پر عمل کرانے اور اپنے راستے پر چلانے کے ذریعے خدا کا خوف دلانے پر مجبور کیا۔ خداوند اپنے خدا کو یاد رکھو۔ بیابان میں خدا نے اپنے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دی۔ واضح طور پر خدا کے لوگوں کے لیے بیابان کو مصر سے بہتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی حیثیت شاہ فرعون کے غلام سے خدا کے بندے کی حیثیت سے تبدیل ہو گئی۔ تاہم ان اسرائیلیوں کے لیے جو کھانے اور دنیاوی چیزوں کی توقع کرتے تھے، مصر بیابان سے بہتر تھا۔ اس طرح کنعان خدا کے لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہونا چاہیے جو تربیت کے عمل سے گزر چکے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں خدا کی موجودگی کے ساتھ خدا کے لوگوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تاہم جب بنی اسرائیل اچھی سرزمین میں بڑھتے ہیں، ان کے مویشی، بھیڑ، چاندی اور سونے میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے مال و دولت بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے دل گھمنڈی ہوں گے اور خدا کے احکام اور قوانین اور فرمان کی نافرمانی کریں گے اور اسے فراموش کریں گے۔ وہ اپنے دلوں میں کہیں گے کہ میں نے یہ دولت اپنی قوت اور اپنے ہاتھ کی طاقت سے حاصل کی ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو خدا کے اعمال کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو غیور خدا ان کو ضرور ان قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا، جس طرح اس نے اور قوموں کو خدا کے لوگوں کے لیے تباہ کیا تھا۔ تمہاری راست بازی سے نہیں، تم سخت گردن کش لوگ ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا یقیناً زبردست قوموں کی سرزمین، بڑے شہروں میں جن کی دیواریں آسمانوں تک پہنچتی ہیں جائے گا، اور اناک کے لوگوں کے جن کا سامنا کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے خلاف ہوگا، اور ان کو گھٹنوں کے بل گرا کے اور ان کا پیچھا کر کے خدا کے لوگوں کے سامنے خدا بھسم کرنے والی آگ کی طرح نکل کر ان کو ہلاک کرے گا۔ لیکن ان کو بھگانے کے بعد موسیٰ نے اسرائیلیوں کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہیں کہ ان کی راست بازی کی وجہ سے خدا انہیں اس سرزمین پر لے آیا اور انہیں اس ملک پر قبضہ کرنے دیا۔ یہ ان کے انصاف اور ان کے دلوں میں ایمانداری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کنعانیوں کو خدا نے ان کی شرارت کی وجہ سے بے دخل کر دیا۔ اور چونکہ خدا نے پہلے ہی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی تھی، اسرائیلی گھمنڈی لوگ تھے جو سخت گردن کش تھے۔
اس لیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مصر سے یہاں آنے کے دن سے لے کر آج تک کیا طرز زندگی گزار رہے ہیں۔ موسیٰ واقعات کو ایک ایک کر کے بتاتا ہے جو بچھڑے کے بت کے واقعے کے گرد مرکوز تھے، وہ ہمیشہ خدا کے خلاف رہے ہیں۔ اس لمحہ موسیٰ دعا کرتا ہے، اپنے خادموں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، ان لوگوں کو خود سری، ان کی شرارت اور ان کے گناہ کو نظر انداز کر۔ جب خدا لوگوں کی سرکشی کو دیکھتا ہے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان کے آباء و اجداد کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم یسوع مسیح ثالث کے خون کے ذریعے زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا گنہگاروں کو جنہیں مرنا ہے ہمارے بجائے اس کو دیکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے جوش کی کہانی جاری ہے، جس میں گردن کش لوگوں کو خدا کے لوگ اور مقدس لوگ کہا جاتا ہے، اور ان سرکش لوگوں کی رہنمائی خدا کی سرزمین، وعدے کی سرزمین کنعان کی طرف سے ہوتی ہے۔